ایک اور چیز جو سب سے بڑی امید جو تھی پی ایم ایل این کی وہ یہ تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو ہیئرنگ اور تھی فل کورٹ کا، ان کا خیال تھا کہ نہ صرف اس کو انڈورس کیا جائے گا، پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا، بلکہ اس میں جو ماضی پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ وہ تو فیصلے کے بعد بہت سے لیگل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے، یا جہانگیر ترین بھی تاحیات نااہل ہوئے تھے، کہ وہ ان کو اپیل کا حق نہیں ہے۔ لیکن الیکشن ایکٹ میں جو یہ کہا گیا تھا کہ نااہلی 5 سال تک زیادہ سے زیادہ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو اس تناظر میں نون لیگ کو ابھی بھی ایک امید کی کرن باقی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اگر فرض کریں کہ یہ آگے جا کر میاں صاحب کی تاحیات نااہلی برقرار رہتی ہے، تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر زرداری صاحب بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جو ہے وہ بھی قید میں اگر رہتے ہیں، الیکشن سے آؤٹ ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر کون سی لیڈرشپ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو آگے؟ اور اس سارے کرائسس، پولیٹیکل کرائسس، اکنامک کرائسس اور سوشو اکنامک ہماری جو پورا کا پورا ایک فیبرک جو ہے کہ وہ ایک ڈسٹرب ہوا ہے، اس کو کیسے کون نکالے گا؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے، یہ اینڈ میں ہوتا ہے، یہ ایک آدھ وہ نہیں ہوتا، اس میں پوری ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، دیٹ مینس پوری پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے۔ پولیٹیکل سسٹم میں اگر ایک بندہ نہیں ہے، ٹیم وہ ہوتی ہے کہ جس میں اگر ایک بندہ نہیں ہے تو اگلا بندہ اس کی جگہ لے لے۔ اگر ہم پچھلے 1985 سے وہی میاں نواز شریف، وہی میاں شہباز شریف، وہی سارے لوگ، وہی اسحاق ڈار، وہی سب کچھ، اور انہی کو لے کر چل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کی وصیت کی بیسس پہ وہی بندے چل رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ سمجھے کہ پاکستان کبھی اس دلدل سے نہیں نکلے گا، کیونکہ یہی لوگ اس دلدل کا حصہ ہے، انہوں نے ہی دلدل بنایا۔ ہر مافیا میں، چاہے وہ چینی کا مافیا ہے، چاہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس میں تیل کا مافیا ہے، چاہے وہ میڈیکل کالج کا مافیا ہے، یہی لوگ اسی میں شامل ہے، ہر لحاظ سے شامل ہے۔ اب میں بات آ جاتا ہوں جو آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات کی، دیکھیں اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ آتی ہے جو آرٹیکل 191 کو ٹچ کرتی ہے، اس میں بیسیکلی اس کے تحت رولز کے 1980 کے رولز کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ یہ 15 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ججز بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہہ دیتے، یہ اپنے رولز بدل دیتے، آپ کا جو پہلا 10-5 والا ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کو 10-5 میں اس میں ووٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے۔ آپ رول، ابھی انہوں نے رولز نہیں بدلے، ابھی ان لوگوں نے کانسٹیٹیوشن نہیں بدلا، اور درمیان میں یہ وہ جنہیں زبانی جمع خرچ، کل کو کوئی اور بندہ آ جائے گا، وہ اسی لحاظ سے رولز کی بیسس پہ وہ اس چیز کو مانے گے نہیں، کیونکہ وہ رولز دیکھے گا اور وہ آرٹیکل 191 دیکھے گا، اس لحاظ سے وہ فیصلہ لے لے گا۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کرا کے یہ پیچھے کا پیچھے دھرا رہ جائے گا، ایک بات۔ دوسرا اس میں تھا 184(3) کی بات کر رہے تھے، اور ایکچولی جو یہ چاہ رہے تھے اس میں 184 بنتا ہے کہ آپ اپیل کا حق دو۔ میں سمجھتا ہوں اپیل کا حق ہونا چاہیے، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں، اپیل کا حق ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو آرٹیکل 184 کو چینج کرنا پڑے گا، اینڈ دیٹ از وائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ نے اچھا بل پاس کیا، دیکھیں پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے میں نہیں سمجھتا کہ پاس کیا، لیکن اگر ہم اس کو مان لیتے کہ اچھا ہے، پارلیمنٹ نے غلط، اور کون سی پارلیمنٹ؟ وہ پارلیمنٹ جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں، وہ پارلیمنٹ جس کے ٹوٹل نمبر نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ جس میں اس دن پروبلی 45 یا 40 یا 50 بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے یہ بل پاس کیا، اور اسی بل کو سینٹ میں انہی کے لوگوں نے، ان کے اپنے جو لائرز والے جو سینیٹرز ہیں، ان لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی۔ تو اب کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی، میں یہ سمجھتا ہوں our سپریم کورٹ has failed us۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پہ سپریم کورٹ کو آئین کے کو بالا تر کرنا چاہیے، تو ان کو کہنا چاہتے ہیں یہی کام کرو لیکن 2/3 کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے یہی چیز کرنا ہے تو پھر 2/3 کی ضرورت